جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ جان لینا ضروری تھا۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں قرض سود کو حرام قرار دیا، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرض وصول کرنے کا جو اصل صحیح اور شرعی طریقہ ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دی ہیں۔ قرض لینے کے لیے اللہ رب العزت نے 3 باتیں ضروری قرار دی ہیں۔ ایک، اسے لکھ لینا، دوسرا مدت مقرر کر لینا، تیسرا گواہ بنا لینا۔ یہ قرض لیتے ہوئے 3 اصولی باتیں ہیں جو ہمیں ضرور اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 1، قرض کو لکھ لینا چاہیے۔ نمبر 2، اس کی مدت کو مقرر کر لینا چاہیے کہ کس مدت کے دوران یہ قرض واپس لوٹایا جائے گا۔ نمبر 3، گواہ بنا لینا، جب تم کسی کو قرض دینے لگو تو اس کے اوپر گواہ بنا لینا۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بنیادی طور پر بیان کی ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کسی سے کوئی پیسے لینے جائے تو وہ کہے نا، جو اس شریعت کو سمجھنے والا ہے یا دین اسلام کے قوانین کی پاسداری کرنے والا ہے، کہ بھائی اس کو لکھ لیتے ہیں، تو اگلا بندہ جو اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرض کو لکھ لیا جائے، اس کے اوپر گواہ مقرر کر لیے جائیں، اس کی مدت کو مقرر کر لیا جائے، تو وہ بندہ بڑا معیوب سمجھتا ہے کہ یار تجھے میرے اوپر کوئی بے اعتمادی ہے۔ بے اعتمادی نہیں، اسی لیے تجھے قرض دیا جا رہا ہے۔ اگر بے اعتمادی ہوتی تو لکھ کر بھی تجھے قرض کون دیتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب بھی تم ادھار کا آپس میں لین دین کرو تو اس کے اوپر تم گواہ بنا لو، مدت مقرر کر لو اور اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ یہ لکھنا کیوں ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک اور شبے سے بچانے والی چیز ہے۔ یہ جو تم قرض کا معاملہ لکھ لیتے ہو، یہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ انصاف والی بات ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں شک اور شبے سے بچانا چاہتے ہیں تاکہ تمہارا جو قرض کا معاملہ ہے وہ صاف اور شفاف طریقے کے ساتھ اپنی منطقی انجام تک پہنچ سکے۔ اور اسی بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے کہ قرض کے معاملات کے اندر جب ہم لکھ لیں گے تو ایک دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب قرض دار سے آپ اپنے قرض کی وصولی کے لیے جائیں گے، وہ اگر آگے سے اس بات سے مکر جائے یا وہ تاریخ کا یا جو اس نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے اس کا ہیر پھیر کرے، تو ہم وہ تحریر نکال کر اسے دکھا سکتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر گواہ مقرر ہے، تو نے اس ٹائم کے اتنا مدت کا ٹائم لیا ہوا ہے، اس بات کو ہم نے لکھا ہوا ہے، تو ہم اس بات میں جھگڑے سے بھی بچ جائیں گے۔ الی اجل مسمی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک مقررہ مدت تک، اس سے ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کر لینا بھی ضروری ثابت ہوا ہے۔ جب آپ کسی آدمی کو کوئی چیز ادھار دے رہے ہیں یا کوئی قرض وغیرہ ہی دے رہے ہیں، اس کے اوپر مدت کو مقرر کر لینا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، مقررہ مدت تک اسے لکھ لیا کرو۔ تو مدت کو مقرر کرنا، ٹائم کو مقرر کرنا، دن تاریخ کو مقرر کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے جب آپ کسی کو ادھار دے رہے ہوں یا آپ قرض وغیرہ دے رہے ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے بے سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بے سلم یا سلف یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت پیشگی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقررہ
مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصول کر لی جائے، اس بیع کی شرائط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجور میں بیع سلف کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز میں بیع سلف کرے اور وہ مقررہ ماپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے۔ بیع سلف یا بیع سلم یعنی ایک چیز آپ اس کی قیمت کو مقرر کر لیتے ہیں، لیکن آپ وہ چیز فوراً اگلے شخص کو منتقل نہیں کرتے، بلکہ اس سے کچھ ٹائم لیا جاتا ہے کہ میں آپ کو 10 دن بعد یا 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد یہ چیز آپ کو منتقل کروں گا، لیکن ہماری قیمت مقرر ہو چکی ہے۔ اس کو بیع سلم یا بیع سلف کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیع سلم، یہ بیع سلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کی کھجوریں پہلے ہی فروخت کر دیا کرتے تھے اور اس کی قیمت کو مقرر کر لیا کرتے۔ 2 سال 3 سال بعد وہ کھجوریں دوسرے شخص کو جس کو بیچی ہوتی اس کو منتقل کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر ماپ تول اس کو بھی مقرر کر لیا کرو، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدت کو بھی مقرر کر لیا کرو، تب یہ بیع سلم جائز ہوگی۔ اگر تم ماپ یا تول کو مقرر نہیں کرتے یا تم مدت کو مقرر نہیں کرتے تو اس طرح یہ بیع سلم یعنی پہلے پیسے وصول کر لینا اور چیز بعد میں اگلے کو منتقل کرنا، یہ اس طرح جائز نہیں ہوگی۔ مدت کو بھی مقرر کر لینا ہے کہ اتنی دن بعد یا اتنے سالوں بعد یہ چیز تمہیں دی جائے گی اور اتنی مقدار کے اندر تمہیں وہ چیز دی جائے گی، تب یہ بیع سلم اور بیع سلف جائز ہوگی۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے بظاہر قرض کا لکھنا واجب معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں، جب اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے الفاظ بیان کیے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو قرض کا لکھ لینا ہمیں واجب معلوم ہوتا ہے کہ قرض لکھنے کے بغیر ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کے اندر کچھ تھوڑی نرمی بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اگلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اگر تم قرض کو لکھ لو تو یہ مستحب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ تم بعد کے اندر جو مشکلات تمہیں آئیں گی یا لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا اس سے تم بچ سکتے ہو۔ واجب نہیں ہے تمہارے اوپر کہ لکھنا ضروری ہی ہے، اس کے بغیر تم کسی کو قرض نہیں دے سکتے۔ اگر تم لکھو گے نہیں تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے، نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اگر تم لکھ لو گے یہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والی بات اور مستحب عمل ہے۔ ممن ترضون من الشہداء یعنی جو دیانت، امانت اور اخلاق کے اعتبار سے تم میں سے قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں، وہ مسلمان ہوں، عاقل، بالغ، فرائض کے پابند اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں، کیونکہ اہل اسلام کے ہاں یہی لوگ پسندیدہ ہیں، غیر مسلم کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ جو تم نے گواہ بنانے ہیں وہ گواہ کس انداز کے ہونے چاہیے، ان کی عادات کیسی ہونی چاہیے، اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان فرمائی۔ وہ دیانتدار ہونے چاہیے، امانت دار ہونے چاہیے، اخلاق کے اعتبار سے قابل اعتماد ہونے چاہیے، اور اسی طرح وہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، فرائض کی پابندی کرنے والے ہوں، اور اسی طرح کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہم گواہی ڈال سکتے ہیں، جن کو ہم شہادتی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کسی غیر مسلم کی ہم گواہی نہیں ڈال سکتے، اس کو ہم شہادتی نہیں بنا سکتے۔ الا ان تکون تجارتا حاضرتا یعنی اگر تجارت میں لین دین نقد ہو، ادھار نہ ہو تو گواہ بنا لینا ہی کافی ہے، لکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں تکلیف ہے، اور گواہ بنا لینا بھی واجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تمہاری تجارت نقد ہے، لین دین تمہارا نقد ہے، ہاتھوں ہاتھ ہے، ادھار نہیں ہے، تو اس کے اندر لکھنا ضروری نہیں، گواہ بنا لینا مستحب عمل ہے۔ اگر تم بالکل نقد معاملہ کر رہے ہو، اس کے اوپر بھی اگر تم گواہ بنا لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
اور یہ مستحب عمل ہے، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شہید، اور نہ تم تکلیف دو لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ گواہوں کو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ گواہ کو بندہ کون سی تکلیف دے سکتا ہے، لکھنے والے کو بندہ کون سی تکلیف دے سکتا ہے؟ اس کی وضاحت بھی آتی ہے کہ نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ گواہ نقصان پہنچائے۔ مثلا لکھنے والا غلط بات نہ لکھے۔ ایک آدمی جس کو قرض لکھنے کے لیے تم نے مقرر کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حق بات لکھے، جو معاملہ ان کے اندر طے ہوا ہے اسی کو لکھے، کوئی غلط بات نہ تحریر کرے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يُزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شہید، نہ کاتب کوئی غلط بات لکھے اور نہ شہید گواہی دینے والا کوئی غلط گواہی دے۔ مثلا لکھنے والا غلط بات لکھ دے جس سے صاحب حق یا مقروض کو نقصان پہنچے، یا گواہ شہادت میں ہیر پھیر کر کے غلط گواہی دے اور کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچایا جانا یہ ہے کہ ان کی مشغولیت کے وقت تنگ کر کے انہیں بلایا جائے یا غلط شہادت پر مجبور کرنے کے لیے خوف زدہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ لکھنے والا کوئی غلط بات لکھے اور نہ گواہی دینے والا کوئی غلط گواہی دے، اور نہ صاحب حق جو قرض دے رہا ہے وہ گواہوں کو تنگ کرے، اور صاحب حق نہ لکھنے والے کو تنگ کرے۔ گواہوں کو تنگ کرنا کیا ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ بھائی تو غلط گواہی دے، اگر میں نے اس کو 1,00,000 روپیہ قرض دیا ہے تو اس بات کی گواہی دے کہ میں نے اس کو 1,25,000 یا 1,50,000 روپیہ دیا ہے۔ اس بات کے اوپر گواہ کو مجبور نہ کیا جائے، اس کو تنگ نہ کیا جائے۔ اور لکھنے والے کو تنگ کرنا کیا ہے کہ جس وقت وہ لکھنے والا اپنے کام کاج کے اندر مصروف عمل ہو اس کو تنگ نہ کیا جائے، نہیں بھائی اپنا کام چھوڑ پہلے آ کر ہمارے معاملے کو لکھ، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ جب اس کے پاس ٹائم ہو تب اس لکھنے والے کو بلایا جائے تاکہ وہ اپنے معاملات کو سمیٹ کر تمہارے معاملے کو لکھنے کے لیے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری تفصیل اس آیت کے اندر بیان فرما دی ہے۔ اور گواہی کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 2 گواہ تم نے مقرر کرنے ہیں، وہ مرد ہونے چاہیے، عاقل ہوں، سمجھدار ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں۔ اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد لے لو، 2 عورتیں لے لو جن کو تم پسند کرتے ہو، جن کی گواہی قابل اعتماد ہے، قابل اعتبار عورتیں ہیں۔ جب 2 مرد میسر نہ ہوں تو پھر 1 مرد لیا جا سکتا ہے اور 2 عورتیں لی جا سکتی ہیں، کیونکہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوگی۔ لیکن اگر 2 مرد میسر ہوں، نیک سیرت ہوں، اچھے اخلاق والے، قابل اعتماد، امانت دار، دیانت دار ہوں تو پھر مردوں کی ہی گواہی چلے گی۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمن